اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہم اس وقت عید کے ایام سے گزر رہے ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے اس کی جو بنیادی شروعات ہے وہ حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کی قربانی سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم ترین پیغمبران میں سے ایک پیغمبر تھے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لي من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے جستجو کر کے اللہ سے مانگ کے اپنی جو اولاد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پایا۔ کئی سالوں کے بعد ایک عرصہ گزر چکا تھا کہ ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کی جو اہلیہ ہے وہ بانجھ تھی، اور ایک وقت اللہ رب العزت اپنا جو ہے وہ ان پہ کرم کر دیتے ہیں اور ان کو ایک اولاد عطا فرماتے ہیں جس کا نام تھا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ جب اسماعیل علیہ السلام کام کرنے کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، فلما بلغ معه السعی، یعنی کہ محنت کرنے کی عمر تک جب وہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ یہی کوئی پیوبرٹی کی عمر جو ہوتی ہے 12-13 سال کی، 14 سال کی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آتا ہے، اور در خواب ان کو الہام دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی دے، اسماعیل علیہ السلام کو ان کی راہ میں قربان کیا جائے۔ اور اسماعیل جو ہے وہ مانگ کے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا کافی سالوں کی مرادوں کے بعد۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ اولاد کتنی زیادہ محبوب ہوگی ایک باپ کے لیے، جو کہ کئی سالوں کی جستجو کے بعد اسے مل جائے۔ اور اس لیول کا ایمان جو ہے ابراہیم نبینا علیہ السلام کا تھا کہ وہ ذرا سا پلک بھی جھپکے نہیں۔ جب ان کو یہ خواب آیا تو امیجیٹلی وہ اللہ کا اذن پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو ان نے اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھا قال ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بیٹے۔ اور اسماعیل علیہ السلام جب ان کو اس چیز کا جواب دیتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام در جواب کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد صاحب آپ وہ کیجئے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ کی مدد سے آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ دوستوں دیکھیے ایمان، ایک چھوٹے سے لڑکے کا ایمان دیکھیے کتنا زیادہ تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کو تیار ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے قوت، یہ ہوتا ہے تقوی، یہ ہوتی ہے طاقت اللہ پر ایمان کی، کہ اپنی جان بھی داؤ پہ لگانے کو تیار ہو گئے۔ ایک باپ جس کا بیٹا اس کو اتنا زیادہ محبوب تھا کہ سالوں کی جستجو کے بعد وہ اسے مل گیا تھا، ایک تو وہ اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور ایک بیٹا اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی لیے اس اسماعیل کو ذبیح اللہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جو ذبح ہونے کو تیار ہو گئے۔ یہ تھے دو عظیم ترین پیغمبران، اور یہ تھا ان کا ایمان۔ دوستوں، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس اسپاٹ پہ، ڈیزگنیٹڈ اسپاٹ پہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ قربانی کے لیے میسر کر دیا تھا اللہ رب العزت نے، فلما اسلما وطلہ للجبین، قرآن مجید کے سورہ صافات کی آیت ہے یہ میں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تو جب اللہ کے اذن کی وہ پیروی کرتے ہیں، اللہ کے اذن کے سامنے خود کو جھکاتے ہیں، اللہ کی مرضی کے سامنے خود کو جو ہے وہ سبمٹ کرتے ہیں، وطلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے اس کے رخسار کو بچھا کے رکھتے ہیں، قبلے کے رخ،
اور تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس کو ذبح کرنے کی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اس وقت جیسے ہی وہ چھری چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چھری کو حکم دیتے ہیں کہ اے چھری تیرے سے اسماعیل کی گردن نہیں کٹنی چاہیے، اور سب اللہ کے کنٹرول میں ہی ہے، وہ کن کہتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ تو چھری جو ہے وہ کٹنا مانتی نہیں ہے، اس وقت اپنا کام کرنا بھول جاتی ہے چھری جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چلتی نہیں، منع کرتی، اور اسی وقت آسمانوں سے ایک آواز آتی ہے، اے یا ابراہیم، اے ابراہیم تو اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، یہ جو ہے یہ تیرے پہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، ایمان کا امتحان تھا، ایمان کا ٹیسٹ تھا، جس میں تو قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک تو نے اپنے خواب کو جو ہے وہ سچ کر دیا، تو نے تیرے پہ جو آزمائش آئی تھی اس خواب کے ذریعے وہ تو نے پورا کر لیا، اور تو نے اپنے امتحان کو جو ہے وہ کامیاب کر لیا ڈٹ کے ایک مومن کی طرح۔ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی تم پہ، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کا دوست، کیونکہ اس درجے کی جو ہے اس درجے کی قربانی کسی پیغمبر نے نہیں دی ہے جتنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی۔ تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ جنت سے ایک دمبا نازل کرتا ہے، ایک بکرا نازل کرتا ہے، اور وہی ابراہیم علیہ السلام قربان کر دیتے ہیں، اور یہ جو ہے عید الاضحیٰ کی قربانی کی رسم یہ اس وقت سے آج تک چلی آ رہی ہے دوستو۔ یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی آپ کے سامنے دوستو سورہ صافات میں سے، یہی آیتیں جو ہے نچوڑ ہے، یہ ایسنس ہے اس عید الاضحیٰ کی قربانی کا، یعنی کہ جیسے کہ اللہ کے عظیم ترین پیغمبر خلیل اللہ حضرت نابینا ابراہیم علیہ السلام نے جیسے قربانی دی، قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا اپنے بیٹے کی، ویسے ہی ہم سب کو جو ہے ہم تو اتنی عظیم قربانی نہیں دے سکتے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، اتنا مقرر، اتنا مسلسل نہیں ہے جتنا کہ ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن کم سے کم جو اس چیز سے ہمیں لیسن ملتا ہے اس لیسن کی ہمیں جو ہے وہ تعمیل کرنی پڑے گی، اس لیسن کی ہمیں پیروی کرنی پڑے گی، اس لیسن کی امپلیمنٹیشن اپنی زندگیوں میں کرنی پڑے گی دوستو، یعنی کہ اپنے نفس کو قربان کرنا پڑے گا اللہ کی راہ میں، اللہ کی حرام کردہ اور حلال کردہ چیز کی حدودیں جاننی پڑے گی، قرآن مجید جو ہمیں صحیح غلط کا راستہ دکھاتا ہے وہ جاننا پڑے گا، اپنے نفس کو اللہ کی رضامندی کے لیے قربان کرنا پڑے گا دوستو۔ جانور کی قربانی کی جو رسم ہے اس میں بھی بہت سارے فلسفے ہیں، بہت ساری آئیڈیالوجی ہے اس میں، اور وزڈم ہے اس میں، اور اس میں بہت ساری گائیڈ لائنز بھی ہیں کہ کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا، اس کو بھی ہم نے ایک فارمیلٹی بنا لیا، ہم عرفے کے دن پہنچ جاتے ہیں عیدگاہ میں، بہت ہی جلدی ایک ڈیل کر لیتے ہیں، اس بکرے کو یا بھیڑ کو گھر لے آتے ہیں اور دوسرے دن اس کو قربان کر دیتے ہیں، دیٹس اٹ۔ نہ ہمیں مشقت جھیلنی پڑتی ہے اس چیز کی، اس بکرے کو پالنے کی، اس جانور کو پالنے کی، اس کو کھلانے کی، پلانے کی، اس کو شیلٹر دینے کی، یہ ساری مشقتیں ہم نہ جھیل پائے، اس لیے ہم اس فارمیلٹی کو جلدی پورا کر کے ایک بچر کو لاتے ہیں، ایک کسائی کو لاتے ہیں، وہ ہمارا قربان کا رسم جو ہے وہ انجام دیتا ہے، اس کے بعد ہم بس الگ الگ جگہ بانٹتے ہیں، سب صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن اس میں کچھ فلسفہ ہے، اس میں کچھ گائیڈ لائنز ہے جو ہمیں فالو کرنی پڑے گی۔ اس میں جو ہم بٹوارا کرتے ہیں میٹ کا، ہم اکثر کیا کرتے ہیں یہاں پہ کشمیر میں اپنے رشتہ داروں کو اور خاص کر اپنے ان لاز کو جو ہے وہ بڑے بڑے پیسز دیتے ہیں، ہمیں اس چیز میں بٹوارے میں عدل و انصاف برتنا پڑے گا دوستو، اس میں ہمیں جسٹس دیکھنا پڑے گا، یعنی کہ ہر کسی کا حق برابر ہونا چاہیے، اس میں رشتہ داروں کا بھی، خاص کر اپنے سرکل میں آپ دیکھیے جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، جو مستحق ہے، جن کا حق ہے اس گوشت پہ، جو مہینے میں جن کے گھر میں ایک بار گوشت پکتا ہوگا یا شاید وہ بھی نہیں پکتا ہوگا، پہلے وہ آپ کے اس گوشت کے حقدار، تمن کیا دمو اس، تمن دمو اس چرب پھلا، تمن دمو اس مزز یس ویسٹیج چھُ آسان۔ تو یہ تقوی کی جو ہے نشانی نہیں ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تب تک تم تقوی کی یا پائیٹی کی کلائمیکس پہ نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک تم اس میں سے نہ خرچاؤ جو تمہیں پسند ہے، جس کے ساتھ تمہیں حب ہے، جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے۔ تو یہ کنسیپٹ جو ہے دوستوں اس کو بدلائیں، اپنے قربانی کے شیئرز جو ہے وہ ایکول پرپورشن میں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے مساکین جو آپ کے پڑوسی ہیں ان میں،
اور آپ کے جو دوست و احباب ہیں جن کو اس چیز کی نیڈ ہے ایکولی ڈیوائڈ کریں. اس چیز میں بھی جو ہے وہ برابردی والا معاملہ مت کریں کہ فلاں اس نہ اس نش آمد کہیں تو اس تہ گژھو تمس نش کہیں. دوستو عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے اس کا بس نٹ شل میں نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کے عظیم ترین پیغمبر ابراہیم نبی علیہ السلام نے جو قربانی دینے کا ارتکاب کیا تھا ہمیں بھی کسی حد تک اللہ کی راہ میں اسی طرح سیکریفائس کرنا پڑے گا. اپنے نفس کو, اپنی چاہتوں کو, جو ہماری ڈیزائرز ہے, ہمارے دل میں لالچ ہے, اس چیز کو سیکریفائس کرنا پڑے گا اور سخی بننا پڑے گا, جنراسٹی اختیار کرنی پڑے گی. خداوند کریم ہمیں صحیح معنوں میں عید الاضحیٰ کے آئیڈیالوجی کو اور عید الاضحیٰ کے فلسفے کو, ایسنس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس چیز پہ جو ہے عمل یافتہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوستوں, ان جیسی اسلامک ویڈیوز اور ان جیسی اور بینیفیشل ویڈیوز کا ایکسس پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ریوائور آف سنہ کو سبسکرائب کریں اور ہمارے یوٹیوب پہ جو ویڈیوز ہیں ان کو شیئر کریں.